عشق ایسی زبان ہے پیارے جسے گونگا بھی بول سکتا ہے۔ جی ہاں، اپنی شاعری میں اس کا بھی ذکر کیا، اور دو بھائیوں کے بیچ دکھ کا بٹوارا تو نہیں ہو رہا، آج کل گھر کا بٹوارا ہو رہا ہے، اس پر بھی اپنی شاعری کے ذریعے روشنی ڈالی نئی صبح پرتاپ گڑھ کے مشاعرے میں جناب ڈاکٹر کلیم کیسر صاحب نے۔ اب دیکھیے دوسری شاعری میں آپ کو پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ جی ارشاد، جی ارشاد۔ عرض کیا ہے کہ نبی کی ازدواجی زندگی کی بات کرتے ہیں، نبی کی ازدواجی زندگی کی بات کرتے ہیں، نبی کی سنتوں کو لوگ بنیادی نہیں کرتے، نبی کی ازدواجی زندگی کی بات کرتے ہیں، نبی کی سنتوں کو لوگ بنیادی نہیں کرتے، کنواری لڑکیوں کو ہر طرح ترجیح دیتے ہیں، کسی بیوہ سے لیکن ہم کبھی شادی نہیں کرتے۔ نبی کی ازدواجی زندگی کی بات کرتے ہیں، نبی کی ازدواجی زندگی کی بات کرتے ہیں، نبی کی سنتوں کو لوگ بنیادی نہیں کرتے، کنواری لڑکیوں کو ہر طرح ترجیح دیتے ہیں، کسی بیوہ سے لیکن ہم کبھی شادی نہیں کرتے، کسی بیوہ سے لیکن ہم کبھی شادی نہیں کرتے۔ معاف کیجیے گا، ایسے بھی علماء کرام میں نے دیکھے ہیں کہ ان کی تنخواہ 2,000 روپے ہوتی ہے اور گزر بسر بڑی مشکل سے ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن کی تنخواہ 600 روپے ہے اور وہ 1200 روپے میٹر کپڑا پہنتے ہیں۔ یہ قطع میں ان کے لیے پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمایا۔ اگر سچائی ہو تو آپ کی آواز مجھ تک آنی چاہیے، ملاحظہ فرمایا۔ جی ارشاد۔ حقیقت سے کسی موضوع کو آپ کے لیے خاص طور پر، جی آپ کے فقیر ہونا چاہتے ہیں، حقیقت سے کسی موضوع کو ہٹ کر نہیں باندھا، غزل کے شعر میں جھوٹا کوئی منظر نہیں باندھا، حقیقت سے کسی موضوع کو ہٹ کر نہیں باندھا، غزل کے شعر میں جھوٹا کوئی منظر نہیں باندھا۔ یہ مولانا ہمیشہ سنتوں کی بات کرتے ہیں، انہوں نے ایک دن بھی پیٹ پر پتھر نہیں باندھا۔ مولانا ہمیشہ سنتوں کی بات کرتے ہیں، انہوں نے ایک دن بھی پیٹ پر پتھر نہیں باندھا۔ ملاحظہ فرمائے دوستو، میری ذمہ داری ہے، ایک شاعر کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جتنے اخلاقیات پیش کر سکے کرے، کیونکہ اسلام کا سب سے اہم رکن ہے اخلاق۔ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام کردار سے پھیلا ہے۔ اگر ہم کسی کے سامنے کردار پیش کریں گے تو وہ یقیناً یہ کہے گا کہ ان کے بڑے اچھے تھے، ان کے رہنما اچھے تھے، ان کے ہادی اچھے تھے، ان کے بزرگ اچھے تھے، اس لیے یہ اچھے ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے ہماری ذمہ داری ہے، اس مشاعرے کی ذمہ داری ہے، تمام شعراء کی طرف سے ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اندر اچھی اخلاق پیدا کریں۔ ملاحظہ فرمائیں، جی شاید حصے میں رکھا اور ہنر بانٹ لیا، حصے میں رکھا اور ہنر بانٹ لیا، جو بزرگوں سے ملا تھا وہ ثمر بانٹ لیا۔ حصے میں رکھا اور ہنر بانٹ لیا، جو بزرگوں سے ملا تھا وہ ثمر بانٹ لیا۔ برکتیں ہو گئی رخصت یہی کہہ کر افسوس، دکھ نہیں بانٹ سکے بھائی تو گھر بانٹ لیا۔ برکتیں ہو گئی رخصت یہی کہہ کر افسوس، برکتیں ہو گئی رخصت یہی کہہ کر افسوس، دکھ نہیں بانٹ سکے بھائی تو گھر بانٹ لیا۔ دکھ نہیں بانٹ سکے بھائی تو گھر بانٹ لیا، دکھ نہیں بانٹ سکے بھائی۔ ملاحظہ فرمائیں کہ نئی پیڑھی بزرگوں کا جو سایہ پھینک دیتی ہے، نئی پیڑھی بزرگوں کا جو سایہ پھینک دیتی ہے، سمجھ کر کانچ کا ٹکڑا یہ ہیرا پھینک دیتی ہے۔ نئی پیڑھی بزرگوں کا جو سایہ پھینک دیتی ہے، سمجھ کر کانچ کا ٹکڑا یہ ہیرا پھینک دیتی ہے۔ گزرتی ہے شرافت اب بھی رحمت بن کے گلیوں سے، ضلالت جس کے سر پہ روز کوڑا پھینک دیتی ہے۔ گزرتی ہے شرافت اب بھی رحمت بن کے گلیوں سے، ضلالت جس کے سر پہ روز کوڑا پھینک دیتی ہے، ضلالت جس کے سر پہ روز کوڑا پھینک دیتی ہے۔ اب شعر ملاحظہ فرمائیں، جی ارشاد فرمائیں۔ ارشاد میں جان بوجھ کے پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ اتنی دیر جو شاعری پڑھی گئی ہے آخری دور کی شاعری سب کے سمجھ میں آئی ہے، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس کی تائید کریں گے۔ بالکل جی، کہ کسی کو فکر جو دی ہے، ساجد بڑا ملک، کہ کسی کو فکر جو دی ہے تو فن نہیں دیتا، کسی کو فکر جو دی ہے تو فن نہیں دیتا، وہ سب کو ایک ساتھ طرز سخن نہیں دیتا۔ کسی کو فکر جو دی ہے تو فن نہیں دیتا، وہ سب کو ایک ساتھ طرز سخن نہیں دیتا۔ بڑے نصیب سے ملتی ہے ایسی جامع دری، خدا ہر ایک کو دیوانہ پن نہیں دیتا۔
बड़े नसीब से मिलती है ऐसी जामदरी। खुदा हर एक को दीवानापन नहीं देता, खुदा हर एक को दीवानापन नहीं देता। दो तीन शेर गजल के, उसके बाद एक छोटी सी गजल करने में मुलाजा फरमाए। अर्ज किया कि आग को गुलजार करना था, ये मतलब शहजादा कलीम और उनके तमाम दोस्तों के नाम, उनके भाई जावेद। अर्ज किया कि आग को गुलजार करना था सो हमने कर लिया, आग को गुलजार करना था सो हमने कर लिया, इश्क को बेदार करना था सो हमने कर लिया। आग को गुलजार करना था सो हमने कर लिया, इश्क को बेदार करना था सो हमने कर लिया। आग का हो या कि तू का हो तुम्हारे इश्क में, एक समंदर पार करना था सो हमने कर लिया। आग का हो या कि तू का हो तुम्हारे इश्क में, एक समंदर पार करना था सो हमने कर लिया। अब ये आंखें बंद भी हो जाएं तो कुछ गम नहीं, अब ये आंखें बंद भी हो जाएं तो कुछ गम नहीं, आपका दीदार करना था सो हमने कर लिया। अब ये आंखें बंद भी हो जाए तो कुछ गम नहीं, अब ये आंखें बंद भी हो जाए तो आपका दीदार करना था सो हमने कर लिया, आपका दीदार करना था सो हमने कर लिया। आप शेर जो हो गए बेकार कसर पाँव ठोकर से मगर, हो गए बेकार कसर पाँव ठोकर से मगर, रास्ता हमवार करना था सो हमने कर लिया। हो गए बेकार कसर पाँव ठोकर से मगर, रास्ता हमवार करना था सो हमने कर लिया। और ये आखिरी कथा क्या है, चाहतों की जरा सी दस्तक पर, चाहतों की जरा सी दस्तक पर दिल का दरवाजा खोल सकता है, चाहतों की जरा सी दस्तक पर दिल का दरवाजा खोल सकता है। इश्क ऐसी जबान है प्यारे जिसको गूंगा भी बोल सकता है, इश्क ऐसी जबान है प्यारे जिसको गूंगा भी बोल सकता है, जिसको गूंगा भी बोल सकता है। और एक प्रतापगढ़ में हुए इस शानदार उर्दू अवार्ड फंक्शन और ऑल इंडिया मुशायरे में अपनी निजामत के जौहर दिखाए हिंदुस्तान के मशहूर नौजवान शायर जनाब शहजादा कलीम साहब ने। सलमा जी उसका बन ये था, तुम्हें मेरी आरज़ू, तुम मेरा आईना हो, जी मेरा नाम है मोहब्बत, मेरा नाम याद रखना। जनाब शहजादा कलीम साहब एक खूबसूरत शायर हैं और नई सुबह के फाउंडर हैं। इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी उठाई और इस मुशायरे को कामयाबी की बुलंदी तक ले जाने में अहम रोल अदा किया। हम शुक्रिया अदा करते हैं नई सुबह के सदर जनाब नसीम खान साहब का। हम शुक्रगुजार हैं नई सुबह के सेक्रेटरी जनाब जावेद खान साहब के। हम शुक्रिया अदा करते हैं जनाब इमरान खान साहब का जो नई सुबह के नायब सदर हैं। इन सभी हजरात ने अपनी पूरी टीम के साथ इस शानदार उर्दू अवार्ड फंक्शन और ऑल इंडिया मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में अपना नुमाया किरदार अदा किया। इस मुशायरे की सदारत के फराइज अंजाम दिए जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश के सेक्रेटरी इज्जत मावाली जनाब मौलाना शब्बीर अहमद मजहरी साहब ने। उन्होंने अपना कीमती वक्त देकर इस मुशायरे के वकार को बुलंद किया। इस मुशायरे और उर्दू अवार्ड फंक्शन के मेहमान खुसूसी रहे शेर हिंद जनाब अबू आसिम आजमी साहब जो सदर हैं समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के और महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों की आवाज को बुलंद करते हैं और महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों के मसीहा हैं। नई सुबह परिवार ने जनाब अबू आसिम आजमी साहब के मुबारक हाथों से उर्दू के लिए मुख्तलिफ हलकों में काम करने वाले लोगों को भी उर्दू अवार्ड 2014 देकर एजाज से नवाजा। इस मुशायरे और उर्दू अवार्ड फंक्शन में
خصوصی آمد رہی فلم ایکٹریس اور گلوکارہ محترمہ سلما آغا صاحبہ کی. انہوں نے بھی اس مشاعرے میں اپنی مخملی آواز کا جادو بکھیرا. تو یہ تھا ایک شاندار آل انڈیا مشاعرہ نئی صبح سوسائٹی پرتاپ گڑھ کا. جی ہاں، امید کرتا ہوں یہ مشاعرہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. یہ مشاعرے کا ایک ویڈیو نہیں ہے. اگر آپ پورا مشاعرہ دیکھنا چاہتے ہیں یا پھر لیٹسٹ مشاعرے دیکھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.mushairalive.com. جی ہاں، اگر آپ یوٹیوب پر ہیں تو ہمیں سبسکرائب کر سکتے ہیں. پتہ ہے www.youtube.com/user/RockyTalkMedia. اگر آپ فیس بک پر ہیں تو ہمیں فالو کریں. پتہ ہے www.facebook.com/محفل.مشاعرہ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے مشاعرے بھی انٹرنیٹ کی دنیا میں پہنچیں تو کانٹیکٹ کیجئے. ہمارا موبائل نمبر ہے 9997402886. پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہنچائیں گے. کیمرہ پرسن انل کے ساتھ شفیق خان، اتر پردیش کے شہر پرتاپ گڑھ سے راکی ٹاک کے لیے.